لوگ جو آسان نسخے چاہتے ہیں واٹس ایپ میں دیکھو ابھی وظیفے بھرے ہوئے ہوں گے ہر جگہ سے، انسٹا میں، واٹس ایپ میں اتنے وظیفے آتے ہیں جو اللہ کے ولی بنا دیں گے 2 گھنٹے کے اندر. یہ پڑھنے سے وہ ہو جائے گا، وہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا. دوسروں کا مال کھاتے رہو اور وظیفے کرتے رہو، لوگوں کو ٹوپی ڈالتے رہو اور یہاں 100 وظیفے پڑھتے رہو. ان وظیفوں کا اثر نہیں ہوگا. تمہارے اندر سے تبدیلی ہو. حرام کھا کر کے تم 1000 بار بھی پڑھتے رہو تو تمہاری زبان سے کوئی جملہ آسمان تک نہیں جائے گا. تمہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے پھر دیکھو. آپ کو پتہ ہے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا میری بیٹی کی شادی ہونی ہے، کچھ دے دیجئے. انہوں نے کہا جا باہر کچھ ڈھیلے پڑے ہوں تو لے آؤ. وہ 3 ڈھیلے لے آیا. آپ نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا، لے جا اس کو. اس نے دیکھا ڈھیلے دیے، لیکن باہر آ کر دیکھا تو وہ سونے کے تھے. اس کو لے جا کر کے اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی. کافی قیمت والے تھے اس وقت سونے کے ڈھیلے، لیکن محبوب الہی نے 3 بار قل هو اللہ احد ہی پڑھا تھا. بس صرف 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر کے دم کر کے دے دیا تھا، لے گا جاؤ. اب اس نے بیٹیوں کی شادی تو کی، لیکن نسخہ تو ہاتھ میں آ گیا تھا نا. گھر میں بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا، بہت سارے پتھر اور اینٹ بھی لا کر کے بیٹھا اور رات میں قل هو اللہ احد پڑھنے لگ گیا. 3 بار تو چھوڑو، 100 بار ہو گئے. آنکھ کھول کھول کر کے دیکھتا تھا وہ ڈھیلا ڈھیلا ہی تھا، بدلتا ہی نہیں تھا. 1000 بار ہو گیا سورہ اخلاص، 1000 بار کے بعد بھی وہ ڈھیلے ویسی رہے. وہ دوسرے دن اٹھ کر کے آیا، سوچا کہ پتہ نہیں اور کیا پڑھے تھے. پوچھا محبوب الہی سے کہ آپ کیا پڑھ کر کے مجھے دیے تھے؟ کہا 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کے دیا تھا. کہا میں 1000 بار پڑھا، ابھی بھی ڈھیلا ہی ہے. تب آپ نے فرمایا تھا تیری زبان اور ہے، میری زبان اور ہے. اللہ کریم اس کے ان بندوں کی ہر بات کی لاج رکھتا ہے جو اس کے لیے بدل جاتے ہیں، اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہر چیزیں. یقیناً آج آپ کے لیے بھی بہت ساری ہیں دعائیں، آپ کی مستجاب ہوں گی. اللہ آپ کی زبان میں اثر عطا کرے گا. اس کے لیے کچھ چیزیں چھوڑنے کی کوشش کرو. اس کے لیے کچھ نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں چھوڑنا ہے. حرام چھوڑنا، میں آپ کو بتاؤں، چینل کو سبسکرائب، یہ تو مسلمان کے لیے فرض ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، پرہیزگار آدمی ہے. چوری نہیں کرتا، پرہیزگار آدمی ہے. جوا نہیں کھیلتا، پرہیزگار آدمی ہے. نہیں، شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، چوری نہیں کرتا، پرہیزگار نہیں، مسلمان ہے بس. مسلمان ہے بس. شک کی چیزوں سے بھی بچتا ہے تب پرہیزگار ہے. حرام چیزوں سے بچتا ہے تو مسلمان ہے. مسلمان کے لیے اتنا تو کرنا ہی ہے. جو شک والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا ہے تب وہ اتقیاء میں ہے، پرہیزگاروں میں ہے. بہرحال اللہ کریم ہمیں خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو آج پوری امت کے لیے یہ چیز ہے، پوری امت کے لیے. کاش ہمارا یہ پیغام ہر نوجوان تک پہنچے جو شب قدر میں اور جمعہ کی بھیڑ میں اور نہ جانے کتنی راتوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ امت پر رحم فرما دے. ٹھیک ہے دعا ہونی چاہیے، لیکن کیا صرف اور صرف ہم دعا کرتے رہیں اور اپنے آپ کو کبھی نہ بدلیں؟ کبھی نہ بدلیں. جتنے لوگ اس بھیڑ کی دعا میں شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر تو جاتے ہیں بھیک. فجر میں نہ نمازوں میں ان کا کوئی شمار ہے، نہ پھر رمضان کے احترام میں ان کا کوئی حصہ ہے. مجھے یہ بتاؤ، شوق سے ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلاتے رہتے ہیں. ایک ویڈیو پتہ نہیں کتنا سرکولیٹ ہوتی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک امام کو کچھ آتنکی بھگوا لوگ چاقو سے ایسے قتل کر رہے ہیں، بے دردی کے ساتھ مار رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، داڑھی بھی کاٹ دیا، سب کچھ کر رہے ہیں. اور یہ سارے واٹس ایپ پہ گھومتی رہتی ہے ویڈیوز. اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے اس طرح سے ظلمن مارنے والی ویڈیوز. دیکھا فارورڈ کر دیا، دیکھا فارورڈ کر دیا. کیا اتنا احساس بھی مر گیا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد خود کو بدلنے کی کوشش کرتا؟ شاید یہ میرے شامت اعمال کی وجہ سے یہ حالات بنتے چلے گئے ہیں. کتے آج شیروں کی طرح کام کرنے لگ گئے ہیں. وہ ہیں کتے،
لیکن وہ ڈرا رہے ہیں ایسے جیسے کہ شیر ہوں، اور جو محمد عربی کے شیر تھے وہ ایسے سوئے ہوئے ہیں، ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ وہ بدلنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے شاعر نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند یہ روز جو ہنگامے ہو رہے ہیں یہ روز جگا رہے ہیں، اور یہ ہنگامے ہی تھک چکے اب تم کو جگہ جگہ کے۔ نشاط لذت خواب کی راہ بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ تم اگر ٹیڑھا چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، تو چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، جو سیدھا راستہ ہے اس پر آ جاؤ۔ کیا اس بات پہ حیرت نہیں ہوتی ہماری بچیوں کی عزت لوٹ لی جاتی، ہماری خانقاہیں برباد ہوئیں، مسجدوں کو توڑ کر کے مسمار کر دیا گیا، لوگ خوشی سے وائرل کر رہے ہیں۔ چند دنوں پہلے لوگ ایک ویڈیو پھیلا رہے تھے کہ ماہم درگاہ کے پیچھے ایک چلہ تھا، اس کو بلڈوزر سے تہس نہس کر دیا گیا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا۔ ارے لاکھوں مسلمان، تم ویڈیو فارورڈ کرنے کی ڈیوٹی تمہیں ملی ہوئی ہے، احساس تک نہیں ہوتا تمہارے شعار اسلام کس طرح سے ایک کے بعد دیگرے ختم کیے جا رہے ہیں۔ کسی مینار کو گرا کر کے کچھ بھگوے اس پر آتنکی جھنڈے لگائے، اور کسی بھی طرح سے تمہارا استحصال ہو رہا ہو، بچے مارے جا رہے ہیں۔ آن دا اسپاٹ شوٹ کیا گیا نوجوانوں کو، 16 سال کے بچے، ہم جھارکھنڈ میں جا کر کے دیکھ کے آئے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے چند دنوں پہلے ایک راجستھان میں ادے پور میں قتل ہوا تھا، مرڈر ہوا تھا، پوری میڈیا لگی ہوئی تھی اس کے، کیوں؟ اس لیے کہ قتل کرنے والے 2 مسلمان چہرے تھے، اور ایک امام کو مسجد کے کمرے کے اندر گھس کر کے سارے مار رہے ہیں، اور چہرہ سب صاف ہے ویڈیو میں، چاقو سے اتنا حملہ کر رہے ہیں، اتنا حملہ کر رہے ہیں۔ بتاؤ ان کو کون بتاتا ہے، کون سی میڈیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ مسلمان ابھی کچھ نہیں کرنے والے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے صوبہ کرناٹک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس الیکشن میں ایک طرفہ باتیں ہیں۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ احساس کہاں چلا گیا ہمارا، کہ ہم ہر چیز اب سہنے لگ گئے اور بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ مسلمانوں کا ایک ریزرویشن تھا 4% غالباً، وہاں پہ 4% یا جتنا بھی تھا، اور بیٹھ کر کے پارلیمنٹ میں، صدن میں سارے لوگوں نے فیصلہ کر لیا مسلمانوں کو کا ریزرویشن کینسل، ختم۔ مسلمانوں کا ریزرویشن ختم کر کے وہ دلت طبقے کے کئی برادریوں میں اس کو تقسیم کر کے دے دیا گیا۔ میں بات بتا رہا ہوں، مجھے کسی ریزرویشن کی ضرورت نہیں، لیکن کیسے یہ درندے ننگا ناچ ناچتے ہیں اور سارے لوگ ہمارے منظر دیکھتے رہتے ہیں۔ بانٹ کر کے دوسرے طبقوں کو دے دیا گیا، دوسری برادریوں کو، لیکن ایک سماج ہے، ایک برادری ہے جس کو 2.5% بڑھا کر کے دیا ہے گورنمنٹ نے، پہلے سے آلریڈی ان کا ریزرویشن تھا، 2.5% اور بڑھا کر کے دیا، لیکن اس کے باوجود وہ پوری برادری کے لوگ سڑکوں پر آئے، توڑ پھوڑ کیے، بڑے بڑے نیتاؤں کے گھروں کو گھیرا کر لیے، صرف اس لیے کہ ہمیں کم بانٹا گیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک برادری والے، ایک سماج والے پورے سڑکوں پر ہیں کہ 2.5% جو ریزرویشن بڑھا کر کے دیا گیا ہے یہ کم بڑھایا گیا، ہمیں اور زیادہ بڑھا کے دینا تھا، اور ایک طرف یہ کروڑوں مسلمان ہیں جن کا پورا صاف کر دیا گیا ہے اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری احساس کی موت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں سیاسی باتیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ہر چیز چھین لے جانے کے بعد تم صرف اور صرف واٹس ایپ پہ فارورڈ کرتے رہ جاؤ کہ باقی کچھ نہیں۔